نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم ارزقنا اخلاص الہی آمین۔ لیسن نمبر 31 سورۃ البقرہ، آیت نمبر 221 سے 228 تک، 221 سے لے کر 228 تک انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا، اور نہ تم نکاح کرو، المشرکات، مشرک عورتوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمن، وہ ایمان لے آئیں۔ تنکحو کا لفظ نکاح سے ہے، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے جماع کرنا، سیکشل انٹرکورس کو کہتے ہیں۔ ایسا عقد یا معاہدہ جو ایک مرد اور عورت کے درمیان باندھا جاتا ہے اور وہ اللہ کو گواہ بنا کر ایک دوسرے کے لیے حلال ہوتے ہیں۔ نکاح تفریح یا دوستی کے لیے نہیں ہوتا۔ نکاح کے ارکان جن میں 2 گواہوں کا ہونا، مہر کا ہونا، ایجاب و قبول کا ہونا اور ولی کا ہونا، یوں نکاح کے 4 ارکان ہیں، جس میں 2 گواہوں کا ہونا، مہر کا مقرر ہونا، ایجاب و قبول کے الفاظ ضروری ہیں اور ولی کا ہونا۔ ان میں سے کسی ایک چیز کی بھی کمی ہو تو نکاح مکمل نہیں ہوتا۔ نکاح کی کچھ سنتیں بھی ہیں جن میں خطبہ نکاح دیا جاتا ہے، ولیمہ کیا جاتا ہے اور مہر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نکاح کی تشہیر بھی کی جاتی ہے، یعنی اس کا اعلان بھی کیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں اور نہ تم نکاح کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئیں۔ تو نکاح کی پہلی شرط یہ ہے کہ وہ دیندار ہوں، ان کا عقیدہ درست ہو، کیونکہ نکاح کی حکمت یہ ہے کہ حرام سے بچا جائے، عزت اور عصمت کی حفاظت کی جائے، ایک دوسرے سے سکون اور لطف حاصل کیا جائے۔ پھر یہ نسل انسانی کی بقا کے لیے بھی ہے، نسل انسان کی تربیت کے لیے بھی ایک دوسرے کا مددگار ہونا، یہ بھی نکاح کی حکمت ہے، اسی لیے ایمان کو شرط بنایا گیا ہے۔ پھر شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ہمراز بھی ہوتے ہیں، یہ بھی نکاح کی حکمت ہے۔ اس کے علاوہ فطری خواہش کی تکمیل کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے، اسی لیے ایمان کو شرط رکھا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ نیک عورت دنیا کی بہترین متاع ہے۔ تو چونکہ نکاح کا رشتہ شوہر اور بیوی کے لیے بڑا اہم رشتہ ہے، اس لیے اس میں ایمان کو لازمی شرط کہا گیا ہے، کیونکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھی ہوتے ہیں۔ اس میں اگر مشرکہ عورت سے شادی ہو جائے اور وہ عورت مرد پر غالب آ جائے، اپنے افکار غالب کر دے، تو اس سے مرد کے ایمان کو خطرہ ہے۔ اور اگر دونوں اپنے عقیدے میں ڈھیلے ہوں تو یہ دونوں شرک اور توحید کے درمیان سمجھوتہ کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے یہ شرط رکھ دی کہ ایمان والی ہو۔ ایسے نکاح کو ناجائز قرار دے دیا گیا جس میں ایک بھی فریق مشرک ہو۔ نکاح کی 4 بنیادیں ہیں، اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے شادی کے وقت 4 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے، اس کے مال کو، اس کے خاندان کو، اس کے حسن و جمال کو اور اس کے دین کو۔ تم دیندار عورت سے شادی کرنے میں کامیابی حاصل کرو، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہوں۔ یہ روایت بخاری اور مسلم دونوں میں آتی ہے۔ یعنی نکاح کی بنیادیں 4 ہیں، مال، حسب نسب، حسن و جمال اور دین۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
دیندار عورت کو پسند فرمایا. ورنہ نکاح تو بہت ساری بنیادوں پر کیا جاتا ہے. کوئی مال دیکھتا ہے، کوئی حسن دیکھتا ہے، کوئی فیملی دیکھتا ہے، اور کوئی ہی دین کو دیکھتا ہے. وَلَأَمَةٌ اور البتہ لونڈی مُؤْمِنَةٌ مومنہ یعنی ایمان والی خیرٌ بہتر ہے من مشرکۃ مشرکہ عورت سے. ولو اور اگرچہ اعجبتکم وہ اچھی لگے تم کو. کوئی مشرکہ عورت خواہ کتنی بھی پسند آ جائے اس سے بہتر پھر ایمان والی لونڈی ہے. اعجبتکم کا جو لفظ ہے عجب سے نکلا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے کسی کو حیران کن حد تک پسندیدگی میں مبتلا کر دینا، بہت زیادہ کسی سے متاثر ہو جانا. جیسے اگر کوئی شخص کسی نان مسلم خاتون سے بہت زیادہ یعنی ڈیپلی امپریسڈ بھی ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت سے تو پھر مومنہ لونڈی بہتر ہے. وَلَا تُنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کراؤ. یہاں پر تا کے اوپر پیش ہے، اور اس سے پہلے جب ہم نے تنکحو پڑھا تو وہاں تا کے اوپر زبر ہے. ان دونوں میں فرق یہ ہے، تنکحو کا معنی ہوتا ہے کہ تم خود نکاح کرو، اور یہ اس لیے بھی کہا گیا ہے کہ لڑکا خود سے نکاح کر سکتا ہے. اور اب جو لفظ آ رہا ہے وہ تنکحو ہے، یعنی تم نکاح کراؤ مومن عورتوں کا، کیونکہ لڑکی کا نکاح اس کے ولی کر کے دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُنْكِحُوا اور نہ تم نکاح کراؤ یعنی مومن عورتوں کا المشرکین مشرک مردوں سے، حتیٰ یہاں تک کہ یؤمنوا وہ ایمان لے آئیں. جہاں مردوں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان کی شرط رکھی ہے کہ وہ ایک مومنہ عورت سے شادی کریں گے، وہاں عورتوں کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نکاح کے لیے یہ شرط رکھی کہ ان کے ولی مسلمان مردوں سے ہی ان کی شادی کروائیں. وَلَعَبْدٌ اور البتہ غلام مؤمن مؤمن خیرٌ بہتر ہے من مشرکن مشرک مرد سے. وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ اور اگرچہ وہ پسند آئے تم کو. چاہے ایک مشرک مرد کتنا ہی پسند آ جائے، اس کے پاس کاروبار اچھا ہو، اس کے پاس خاندان اچھا ہو، اس کے پاس حسن ہو، لیکن اس کے باوجود بھی ایک غلام مومن وہ زیادہ بہتر ہے ایک مشرک مرد سے، خواہ وہ کتنا بھی امپریسو کیوں نہ ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی وجہ بھی بتا رہے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ لوگ بلاتے ہیں آگ کی طرف. وجہ یہ ہے کہ یہ آگ کی طرف بلاتے ہیں. اللہ ان لوگوں سے نکاح سے روکتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اگر ازدواجی تعلق قائم ہو جائے گا تو اندیشہ یہ ہے کہ تم بھی ان کے جیسے عمل نہ کرنے لگو، اور شرک تو تھوڑا بھی ہو معاف نہیں ہوگا. ایسے رشتوں میں ایمان جانے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے. اور اگر شوہر اور بیوی کے درمیان دینی سوچ فرق ہو تو بھی دنیا کی زندگی بہت جلن اور کڑن کا شکار ہو جاتی ہے. عام زندگی میں بھی شوہر اور بیوی دیندار ہوں تو وہ گھرانہ ٹینشن فری ہوتا ہے، اس میں بدامنی نہیں ہوتی، امن ہوتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر واضح طور پر بیان کر رہے ہیں اولئک یدعون الی النار، یہ وہ لوگ ہیں جو بلاتے ہیں آگ کی طرف. واللہ اور اللہ تعالیٰ یدعو بلاتے ہیں الی الجنہ جنت کی طرف، مراد نیک عمل کی طرف ہے، والمغفرہ اور بخشش کی طرف، بِإِذْنِهِ ساتھ اپنے اذن کے. اللہ تعالیٰ نیک عمل کی طرف اور مغفرہ کی طرف بلاتے ہیں. یہاں پر والمغفرہ کہہ کر گناہوں سے بچنے کا کہا جا رہا ہے اور پچھلے گناہوں کی بخشش پر بھی ابھارا جا رہا ہے. تو وقتی طور پر اگر کوئی اپنے جذبات کو قابو کر لے اور اللہ کی خاطر نکاح جیسا بڑا فیصلہ ایمان کی شرط پر کرے تو اللہ اس سے جنت کا وعدہ کرتا ہے. اب یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال بھی آ سکتا ہے کہ اہل کتاب سے شادی کرنا کوئی چاہے تو کیا کر سکتا ہے؟
تو یہ انشاءاللہ آگے بھی آئے گا، ہم اپنے وقت پر اس کو پڑھیں گے. لیکن یہ کہ اس بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ اگر اہل کتاب بھی اپنے صحیح عقیدے پر ہوں تو ان سے شادی ہو سکتی ہے، ورنہ پھر وہ بھی مشرک ہی کے حکم میں آتے ہیں. کیونکہ بعض صحابہ اہل کتاب میں سے شرک کرنے والی عورتوں سے نکاح کو درست نہیں سمجھتے تھے. چنانچہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اور شرک کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی نصرانی عورت یہ کہے کہ میرا رب عیسیٰ ہے، حالانکہ وہ اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. تو اس روایت کے مطابق امام بخاری رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ اہل کتاب میں سے بھی صرف موحد عورتوں سے ہی نکاح درست ہوگا، ورنہ باقی تمام عورتیں بھی مشرک ہی کے حکم میں آئیں گی. اس کی ڈیٹیلز انشاءاللہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 5 میں آئیں گی جب ہم زیادہ وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے. وَيُبَيِّنُ اور بیان کرتے ہیں آیات ہی اپنی آیات للناسی لوگوں کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی آیات لوگوں کے لیے اچھے سے بیان کرتے ہیں لعلہم شاید کہ وہ یتذکرون وہ نصیحت پکڑیں. یتذکرون کا جو لفظ ہے یہ اہتمام کے ساتھ بھولے ہوئے کو یاد کرانا معنی دیتا ہے، غفلت کو دور کرنا. یتذکرون ذکرہ سے نکلا ہے، اہتمام کے ساتھ بھولے ہوئے کو یاد کرانا، غفلت دور کرنا. تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بیان طریقے سے لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑیں، اپنے عمل کو درست کر لیں. تو خلاصہ اس آیت کا یہ ہے کہ مسلمان کو کسی بھی مشرک عورت سے نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے. یہ نکاح مکمل طور پر حرام ہے. البتہ اہل کتاب کی پاک دامن عورتوں سے اور موحد عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، اگرچہ کہ اس میں ایمان کا خطرہ نہ ہو.